الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر ناظرین، عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، مناظر جنت کی دید زیب ہیں، دلچسپ ہیں، روح کشا ہیں اور انسانی تصور، ادراک اور احساس سے بڑھ کر ان میں حسن اور خوبی ہے. یہ تو ہے، حتمی بات ہے کہ انسان بھی سمجھتا ہے کہ جنت بہت عمدہ، خوبصورت اور خوشیوں سے بھرپور ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، لیکن وہاں کی خوشیوں کی مقدار، نوعیت وہاں جا کے پتہ چل جائے گا. اب جن لوگوں نے یہاں امتحانات پاس کیے، زندگی کے مقاصد حاصل کیے، تو جنت اور جنتی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گے، ہر انسان کے لیے نہیں. اب آپ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک ملک ہوتا ہے، اس کی مختلف ادارے ہوتے ہیں، ہر ایک ادارے میں کام کے لوگ ہوتے ہیں اور اس ادارے کو چلانے والے افراد ہوتے ہیں، اس کے پرسنل ہوتے ہیں. جو جہاں فٹ ہے، جن شرائط کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا ہے، وہ اسی محکمہ اور ادارے کے ساتھ منسلک سمجھا جاتا ہے. ایک ملازم پیشہ آدمی اگر اس کی ملازمت واپڑا میں ہے تو اس کو محکمہ تعلیم میں نہیں بٹھایا جائے گا کہ بچوں کو پڑھائے. محکمہ تعلیم والا اسے تنخواہ نہیں دیں گے کہ آپ حکومتی ملازم ہیں. اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح زندگی اور اہداف زندگی رکھے ہیں، اور اللہ رب العزت نے شرائط رکھے ہیں کسی بھی مقام تک پہنچنے کے لیے. ان شرائط کی تکمیل، پھر اس تک پہنچنے اور اس کے مالک بننے. ایمان اور اعمال صالحہ، ان کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی سے ہے. جو شرائط ہم پر لاگو ہیں وہ یہیں پر لاگو ہیں، دنیا کی زندگی میں ہم پر لاگو ہیں. ان کو اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ ہم کون ہیں کون نہیں. خالق اللہ، رنگوں، نسلوں، علاقوں، زمانوں میں پیدا کرنے والی ذات اللہ، اس کی مشیت سب انسانوں کے لیے یکساں ہے. مواقع فراہم فرما دی ہے، کتاب نازل فرما دی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری قاصد بنا کر نازل فرما دیا ہے، مبعوث فرما دیا ہے
کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں۔ بطور خاص زمانے کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی زمانے کی جو انبیاء اور رسول تشریف لائے تھے، سیدنا عیسیٰ ہوا، موسیٰ علیہ السلام، انجیل اور تورات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق کرنے والے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا برحق رسول تھا۔ وہ بھی آیا تھا اللہ کی بندگی کو متعارف کرانے کے لیے خلق خدا میں، وہ بھی آیا تھا فراعنہ کو بہت بڑے ہوائے نفسانی پر پسے ہوئے ایک حالت اور گرفتار ایک موقعیت میں ان کو نیچے لانے کے لیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، بنی اسرائیل میں بھی آپ کی بعثت ہو گئی تھی، آپ نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو اس کے دشمن ہو گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی، تو انہوں نے بھی اپنے لوگوں سے بھی ڈیمانڈ کیا، اپنے مطالبہ ان کے سامنے رکھ لیا، اور فرمایا انہوں نے کہ من انصاری الی اللہ، بھی اللہ کے معاملات میں، اللہ کے دین کی خدمت میں، اللہ کی بندگی میں میرے ساتھ ہے کوئی یا میں اکیلا ہوں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ پھر کیا ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قرب و جوار میں رہنے والے بیٹھنے والے چند لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ان کو اپنی رفاقت کی یقین دہانی کرا دی۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل یہاں تقسیم ہو گئے، ایک ٹولہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا اور دوسرا ٹولہ مخالف۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، اہل ایمان کو ہم نے مدد کی، ان کی ہم نے یاری اور نصرت فرما دی، ان کے دشمنوں پر ہم نے ان کو بھرپور سپورٹ اور مدد فراہم کی۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، وہ بھی کامیاب اور کامران ہو گئے۔ آئے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، اپنے ساتھی گواہ بیٹے اور چلے گئے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم کی تعین فرما دی، تو وہاں یہ بات ہے کہ فی جنت عالیہ، اللہ رب العزت اہل جنت کو عظیم الشان جنتوں میں جگہ عطا فرمائیں گے، ہر چیز میں عالی شان، کمیت میں، کیفیت میں، وسائل میں، آسانی میں، دلچسپی میں، حسن میں، زیب و زینت میں، ان کو، جیسے میں نے عرض کیا ابتدا میں، یہ تو طے ہے، مطلق یقینی بات ہے کہ جنت نعیم مقیم ہے، دائمی نعمتیں ہیں، کس نوعیت کے ہیں، کیفیت ان کی کیا ہے، یہ زبان اب تک پیدا نہیں ہوئے ان کی اصل کیفیت بیان کرنے کے لیے، وہاں پتہ چل جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، اللہ کا کلام آیا ہے ہمیں ان منازل اور مقاصد تک پہنچانے کے لیے کہ جن تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، اور اپنی تمام تر وسائل اللہ نے ہمارے سپرد کر دیے۔ یہ زمین اور وسائل جو آج ان کی ملکیت پر ہم آپس میں لڑتے بھی ہیں، شور شرابہ بھی کرتے ہیں، غبن اور فراڈ اور خیانت بھی کرتے ہیں، در حقیقت یہ تو اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کے مال ہیں۔ ہم جب مر جائیں گے تو دوبارہ اللہ کی ملکیت قائم ہوگی۔ تو بہرحال اصلاح کیجئے اپنے آپ کو، اور جہنم کے جو طبقات ہیں ان سے نکل جائیے، دعا کریں کہ ان سے نکل جائیں اور ان لوگوں کے صف میں شامل ہو جائیں
کہ جن کی صف میں شامل ہونے سے اللہ کی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ آج کی ہماری باتیں یہاں وقت مکمل ہونے کی صورت میں مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے نشستوں میں یہ باتیں آگے بڑھیں گی۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، اللہ رب العزت درگزر فرمائے، اللہ رب العزت مظلوموں اور امت مسلمہ کا بھلا فرمائے اور ہم سب کی دین و دنیا میں دستگیری فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔